اللہ کی رضا کے سامنے اپنی انا کو مقدم رکھنے والوں، تم مکر کرنے والے ہو، لیکن میرا رب خفیہ تدبیر چلنے والا ہے۔ اور جس طاقت کے اوپر تم کو مان ہے نا، رب کریم تمہاری اسی طاقت کو تمہارے اوپر عذاب بنا دے گا۔ اور اپنے بچوں سے محبت میں تو سکولوں کے سامنے بھی بورڈ لگا رکھے ہیں کہ مار نہیں پیار، اور فلسطین کے وہ بچے کہ جو تمہاری بھی جنگ لڑ رہے ہیں، ان بچوں کی لاشوں کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے بچوں کے ساتھ سکون کی نیند کیسے سوتے ہو یار؟ عاصم منیر صاحب، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، اس کا جو پیرن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مت بھولیے یہ ملک ہم نے دین اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہوا ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر اگر قربان کرنا پڑتا ہے تو کرو، یہ مغرب کے لالچ میں نہ ہو۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ عربوں نے اپنا پٹرول نکال کے رکھا ہوا ہے، ایران نے اپنا نکال کے رکھا ہوا ہے، اور مغرب نے انہی ملکوں سے پٹرول لے کے 40-50 سالوں کے لیے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ جیسے ملکوں کو لالچ دینے کے لیے ایسے وقت میں جب بھی رب کی رضا کی خاطر لڑنے کی بات ہوتی ہے تو آپ کو پٹرول کا یا انویسٹمنٹ کا یا ڈالر کا لالچ دیا جاتا ہے۔ لیکن مت بھولو، رب علی کل شیء قدیر ہے، زمین سے خزانے اگانا اس کا کام ہے، آسمان سے رحمت برسانا اس کا کام ہے۔ رب کی طاقت کے اوپر یقین رکھو، مغرب کے اوپر بھروسہ نہ کرو۔ خدا کا واسطہ ہے، رب کی رضا کی خاطر میدان عمل میں آؤ۔ یہی وقت ہے صلاح الدین ایوبی کا وارث بننے کا۔ ایک بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس وقت نہ کہہ رہا ہو کہ فلسطین کے اندر جاؤ اور قبلہ اول کا دفاع کرو۔ کس وجہ سے رکے ہوئے ہو آپ؟ کس قوم کے لیے رکے ہوئے ہو؟ ساری قوم یک آواز ہو کے آپ کو کہہ رہی ہے جنگ لڑنے کے لیے۔ ساری قوم کو آپ کا پٹرول نہیں چاہیے اس وقت سستا۔ اور جن لوگوں کو سارے بدنام کر رہے تھے کہ وہ آپ کے بندے ہیں، وہ لبیک والے بھی آپ کو کبھی کہتے ہیں کہ آپ 5 لاکھ بندہ دو، ہم 15 لاکھ دیتے ہیں۔ قوم کہتی ہے کہ ہم اپنے خرچے کے اوپر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا معاشی نقصان نہیں ہوگا۔ قوم کہتی ہے کہ اپنے پھول اتار کے ہمیں پہنا دو، ہم جاتے ہیں میدان میں۔ خدا کا واسطہ ہے، میدانی عمل میں نکلو، رب کے عذاب کو دعوت نہ دو۔